رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، جس دین میں عورتوں کو یہاں تک پابندی ہے کہ وہ زور زور سے زمین پہ پاؤں پٹک پٹک کے نہ چلیں کہ مردوں کی توجہ ان کی طرف اٹھے، ایمان سے بتاؤ اس دینی معاشرے کے اندر کسی عورت کے مارچ کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ ایسی حیا باختہ اور اپنے جسموں کی نمائش کرتی اور اپنی زیب و زینت کو دنیا کے سامنے عیاں کرتی عورتیں، ان کا سڑکوں پہ نکلنے کا کیا، کہاں سے جواز تلاش کیا جا سکتا ہے کہ جناب وہ سڑکوں پہ نکل کر یہ نعرے لگاتی ہوئی نکلیں کہ میرا جسم، میری مرضی، میری آنکھیں، میری مرضی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں، یہ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مرزائی، یہ بد مذہب و لا دین یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان عورت ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر بھی جو اس کو پاس کر رہے ہیں، اس پر یعنی جواز کی تلاش میں ڈیبیٹ کروا رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح بندہ کل یہ جناب ٹیلی ویژن شوز کے اوپر یہ جناب بحث شروع کر دی جائے کہ بتاؤ کہ کتے کا تکہ پکا کے کھانا، اس کو ہم کوئلوں پہ پکا کر کھائیں جائز ہے، تکے بنا کے کھائیں جائز ہے، یہ شوربہ بنا کے کھائیں جائز ہے؟ وہ سیدھی سی بات ہے بھائی، کتا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ بحثیں کرنی کہ جناب یہ نعرہ ہماری عدالتیں، یہ بغیرت جج، یہ کمینے قسم کی عدلیہ کے یہ خنزیر، یہ جن کو خدا کا پتہ نہیں، رسول کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لا ہم عورت کے اس قسم کے مارچ پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ارے او بےہودہ ججو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت عورت مارچ کر ہی نہیں سکتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو لا وہ کون سا لا ہے تمہارا؟ ہمارے لا کی کتاب کے فرسٹ پیج پہ لکھا ہے کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے۔ ہر آئین کی وہ شک جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گی وہ خود بخود کالعدم ہو جائے گی۔ تو جب قرآن و سنت کے تم تابع ہو تو پھر کس لا کے اندر تم اجازت دیتے ہو کہ عورت مارچ کر سکتی ہے؟ مسالے کی تمام کتب میں موجود ہے، تمام احادیث مبارکہ سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جس وقت آپ لوگ سعی صفا و مروہ کریں تو سعی صفا و مروہ کرتے ہوئے تو میلین اخضرین یعنی جو سبز نشان ہیں ان کے درمیان میں آپ نے رننگ کرنی ہوتی ہے، یعنی عام نارمل حالات سے زیادہ تم نے سپیڈ میں چلنا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی تم نے وہاں پر ایتھلیٹ بن کے دوڑنا ہے، وہاں تمہارے لیے یہ چیز آپ کو شریعت کا آرڈر ہے، دوڑنا ہے۔ اچھا کیوں دوڑنا ہے؟ کہا کہ حضرت اسماعیل کی ماں جی بے خودی کے عالم میں بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑی تھی۔ اس ادا کو، اس محبت کو قیامت تک ان بے غیرتوں کو کون سمجھائے؟ اسلام نے جتنا عورت کو عزتیں دی ہیں نا اتنی کون دے سکتا ہے؟ ایک ماں کی ممتا جو بچے کے لیے تڑپی، اللہ نے اس کو حج کا رکن بنا دیا ہے، اس کو حج کا ایک جناب عمل بنا دیا ہے۔ کوئی عمرے والا، حج والا ایسا نہیں ہے جو اس ماں کی اس ادا کو نہ اپنائے، لیکن وہ ماں پہ خودی اور جناب وہ اس کیفیت میں دوڑی تھی، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب سنو، جتنی عورتیں وہاں جاتی ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ وہ عورت دوڑی تھی لہذا وہ عورتیں ڈبل دوڑیں، قیاس تو یہ تھا، لیکن کہا نہیں، باقی مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد مارچ کریں گے۔ جس وقت انسان حرم کی حدود کے اندر جاتا ہے اس پر خوف خدا کی وہ کیفیت نازل ہوتی ہے۔ یقیناً آپ لوگ جو گئے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے۔ وہ یوں سمجھیں جیسے بچہ ہوتا ہے، بچے کی زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کون عورت کون کیا، اس طرح وہ کیفیات خود بخود وہاں طاری ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص جب آپ حرم شریف میں اور جب آپ کعبہ شریف کے سامنے ہو، ہائے ہر گناہ، ہر معصیت، انسان خدا کے سامنے اپنے آپ کو پاک اور اس وقت اس کی نگاہ کے سامنے اس کے جرم اس کیا ہوتے ہیں، وہ ایک منظر ہوتا ہے، وہ اپنے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون عورت ہے، کون کیا ہے، کس حال میں ہے۔ ان کیفیات میں بھی اللہ نے منع کر دیا
کیا رسول نے منع کیا عورت نہیں دوڑ سکتی. ایمان سے بتائیے کہ کیا وہاں خواتین کی وہاں پردے کے حوالے سے کوئی مسائل وہاں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. یہ خلاف قیاس مرحلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ وہ کیفیات اس وقت نازل ہوتی ہیں کہ ان کے تصور میں بھی اس وقت دوسرے معاملات نہیں ہوتے. اس کے باوجود عورت کے لیے آرڈر ہے کیا کرو؟ بولو آہستہ چلو. تو جو اسلام عورت کو سائے صفا و مروہ کے دوران مارچ کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اور اس اسلامی قانون کے تحت مال روڈ کی سڑکوں پر یا اسلام آباد کی سڑکوں پر یا کراچی کی سڑکوں پر عورتوں کے لیے مارچ کی کیسے اجازت اسلام دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ پاکستان کے اندر لیسبین ہم جنس پرستی کی ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے یہ عالمی ایجنڈا ہے، یہ یہود و عنود کی سازش ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان پاکستان ہے. یہاں بڑے بڑے کمینے آئے، اپنی کمینگی کے ساتھ دفن ہو گئے، ان کی کمینیاں ختم ہو گئیں. پاکستان کل بھی زندہ باد، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے. ہاں، یہاں سلمان تاثیر جیسے کمینے آئے، یہاں فضل حق جیسے لوگ ہیں، یاد ہے نا، وہ بھی ایک کمینہ تاریخ کا کردار ہے. یہاں بڑے بڑے بے غیرت قسم کے لوگ آئے، اور انہی بے غیرتوں میں کچھ اب امریکہ اور برطانیہ ان کی NGOs کی پروردہ عورتیں اور مرد، وہ اس وقت پاکستان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کے جناب اپنا وہ شرلے چھوڑ رہے ہیں. لیکن ہم ان کو پیشگی اس بات کی خبر دے دیتے ہیں، یہ پاکستان ہے. یہاں اسلام لوگوں کی روحوں میں اترا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اترا ہوا ہے. اللہ اکبر. سوائے ان حواس باختہ اور اڈے پہ پلنے والی خواتین کے کوئی عزت والی خاتون اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا. لیکن آپ غور کرو، ایسے کمینوں کو تو ان میڈیا کو چاہیے کہ ایسے کمینی حرکتوں کی وجہ سے ان کو لتاڑ کے رکھ دیں. لیکن یہاں شاہ زیب خان زادہ جیسے، منصور علی خان جیسے اور اسی قسم کے اور کمینے قسم کے اینکر، کیا کہہ رہا ہوں میں، کمینے بے حیا قسم کے اینکر اور بے حیا قسم کے چینل، وہ اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں عورت مارچ کو، اور اس کے پیچھے وہ دلائل کیا دے رہے ہیں؟ اس میں عورت کی آزادی کی باتیں. یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورت کس سے آزادی لے گی؟ اسلام سے؟ تو قرآن نبی نے پہلے فرما دیا ہے کہ جب بے حیا بن جاؤ، اس کے بعد جو مرضی کرو. تو دبا ہو جاؤ، اعلان کرو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. لیکن خیال کرنا، جو مرتد ہو جائے اس کی سزا موت ہے. ہاں، ان کو یہ تلوار لٹکتی نظر آتی ہے کہ یہ کھل کھلا کر اسلام کا کلمہ پڑھ کے یہ کہہ بھی نہیں سکتی ہیں کہ ہم اب مسلمان نہیں. کیوں؟ کہ اسلام داخل ہونے میں زور نہیں لگاتا، داخل ہونے میں زور سختی نہیں کرتا کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو اسلام میں داخل کرے. لیکن جو مرضی سے ایک دفعہ داخل ہو جائے نا، اب کہتے ہیں اب تو نکل نہیں سکتا، نکلے گا تو تیرا سر تیرے تن سے جدا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ مذہب پسند نہیں آیا، آپ کے لیے یا آپ کی ذات کے لیے یہ ٹھیک نہیں، یہ گالی ہے اسلام کو، اور اسلام کی گالی کی سزا بولتے جاؤ، پھر بولو، پھر بولو، موت ہے. تو یہ بے حیا قسم کی آنٹیاں، یہ بے حیا قسم کے لبرل، یہ بے حیا قسم کے یہ کمینے، یہ اس ملک کے اندر تماشا لگائے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا یہ پاکستان داتا ولی کی سرزمین ہے، یہ پاکستان خواجہ غریب النواز کے چاہنے والوں کا، یہ بابا جی کی زمین ہے، ہاں یہ بابا فرید کی زمین ہے. یہ پاکستان یہ جناب بری سرکار کی سرزمین ہے، یہ گولڑے کے تاجدار کی سرزمین ہے، یہ پاکستان عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین ہے. اور ایسے حالت میں کمینے قسم کے بے حیا قسم کے سیاستدان، جن میں ٹاپ پر چیمپئن قسم کا بے غیرت بھٹو، وہ کیا ہے اس کا نام، وہ بلاول بھٹو کمینہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں، وہ یا بے غیرت تیری تو زندگی کا سلسلہ ہی ہے، تو پتہ نہیں جنس کون سی ہے، تو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. خبردار کہ یہاں کوئی سیاست کو بیچ میں لے کے آئے. اگر ان سیاستدان بے غیرتوں کو
دین کے معاملے میں بک بک کرنے کا کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ بک بک کر رہے ہیں، تو ہم جو دین کے نعرے لگانے والے ہیں ہم ان کی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ عزت یہاں صرف اسی کی ہوگی جو اللہ کے دین کی عزت کرے گا، جو اسلام کی عزت کرے گا، جو حضور کی عزت کرے گا، جو کلمے کی عزت کرے گا، جو شاعر اسلام کی عزت کرے گا۔